يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الطلاق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق اللہ العظیم. یہ جو 10 صورتیں قرآن مجید میں 27ویں پارے کے اختتام سے لے کر 28ویں پارے کے اختتام تک ہیں، ان میں سے آخری یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ بھی ایک نہایت حسین جوڑے کی شکل میں ہیں. چنانچہ دونوں کا آغاز ایک ہی انداز میں ہو، یا ایھا النبی یا ایھا النبی. دوسرے یہ کہ ان دونوں میں مسلمانوں کی جو معاشرتی زندگی ہے اس کے 2 پہلو، 2 انتہائی گویا کہ جو اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا ہے. ایک تو اب اس کا اندازہ کر لیجئے کہ یہ جو معاشرتی معاملات ہیں، آئلی قوانین ہیں، یہ کتنے اہم ہیں قرآن مجید کے نزدیک. کتنی مفصل بحثیں سورہ بقرہ میں آئیں، سورہ نساء میں آئیں، سورہ مائدہ میں آئیں، سورہ نور میں، سورہ احزاب میں، پھر یہ کہ سورہ مجادلہ میں ہم نے پڑھا، پھر آئی، پھر یہ کہ اب یہ سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، یہ بھی انہی پر ہے. لیکن یہ کہ آئلی زندگی میں 2 انتہائی صورتیں جو پیش آ سکتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یا تو شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاقی ہو جائے، عدم موافقت ہو، جس کی انتہا ہے طلاق، سیپریشن، جو اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن یہ کہ حلال ہے، جائز ہے، اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، بلکہ بعض حالات میں زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں. ایک دوسری انتہا یہ ہے کہ اتنی گہری محبت ہو، ایک دوسرے کے جذبات کا اتنا پاس ہو، لحاظ ہو کہ اس سے بھی شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہونے لگے، جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں جو سورہ تغابن میں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، پھر وہ جو محبت ہے وہ ایک حد سے آگے بڑھ کر دشمنی بن جاتی ہے اپنے نتیجے کے اعتبار سے. ان دونوں انتہائی صورتوں کو ان 2 صورتوں کے اندر جو ہے سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں ان کو ڈسکس کیا گیا.
یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب آپ لوگوں اپنی بیویوں کو طلاق دیں۔ اب حضور کی زندگی میں یہ مرحلہ کبھی نہیں آیا، خطاب حضور سے ہے لیکن اصل میں حضور کی وساطت سے یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، اسی لیے طلقتا نہیں آیا کہ آپ طلاق دیں، بلکہ طلقتم، مسلمانوں تم، گویا کہ حضور سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اصل میں مسلمانوں سے ہو رہی ہے۔ طلاق دینی ہو تو فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں عدت کے حساب سے طلاق دو، واحصوا العدہ، اور عدت کا شمار کیا کرو، یعنی ایک طلاق دی ہے اس کے بعد عدت کے دوران تک اس کے رجوع کرنے کا امکان ہوتا ہے تو اس کا حساب رکھا جائے۔ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے۔ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، اور انہیں اپنے گھروں سے نکالو مت، وہ اپنے گھروں میں رہیں، شوہر ہی کے گھر میں رہیں۔ وَلَا يَخْرُجْنَ، وہ خود بھی نہ نکلیں، إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، الا دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی صریح بے حیائی کی حرکت کی ہے تو وہ بات دوسری ہے کہ اسے گھر سے نکلنے پر بھی مجبور کر دیا جائے، لیکن اگر ایسی انتہائی شکل کوئی نہیں ہے تو اسی گھر میں وہ مقیم رہے گی، عدت وہی پوری کرے گی اپنے شوہر کے گھر میں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی بھی اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ پھر اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی شکل پیدا فرما دے، یعنی وہ نفرت تھی، غصہ تھا، طلاق دے دی تھی عدت کے دوران ہی، چونکہ بیوی وہیں مقیم ہے، شاید پھر طبیعت آمادہ ہو گئی، پھر ملاپ ہو گیا، وہ خود بخود رجعت ہو جاتی ہے، تو اس میں جو ہے بہتری کی شکل پیدا ہو سکتی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور اگر ان کی عدت پوری ہو جائے، وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب تمہارے لیے فیصلہ کن مرحلہ ہے، چاہے تو انہیں روک لو بھلے طریقے پر، یعنی رجوع کر لو اور اپنے گھر میں روک لو۔ ایک طلاق اور دو طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اور فارقوہن، یا پھر یہ کہ مفارقت اختیار کر لو، سیپریشن اختیار کر لو، بمعروف، وہ بھی شرافت کے ساتھ، صحیح طریقے سے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور دو اپنے میں سے معتبر آدمی گواہ بنا لیا کرو۔ یہ جو گواہ بنا لینا ہے، احناف کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر رجوع کر رہا ہے انسان، طلاق دی تھی رجوع کر رہا ہے، تو رجوع کرنے پر دو گواہ جو ہے اس کو بنا لینے چاہیے۔ یہ ایک طرح سے گویا کہ ایک اور نکاح کر رہا ہے وہ، چاہے نکاح کی تقریب بالفعل نہیں ہے، تو جیسے نکاح میں دو گواہ ہیں ایسے ہی دو گواہ اس کو بھی کر لیے جائیں۔ اہل تشیع کے ہاں اس سے آگے بڑھ کر ہے اس آیت کا مفہوم، اور وہ یہ ہے کہ طلاق بھی بغیر دو گواہوں کے نہیں دی جا سکتی۔ ویسے آدمی 100 مرتبہ کہتا رہے طلاق طلاق طلاق، جب تک دو گواہوں کو بٹھا کر جو ہے وہ طلاق نہیں کہے گا وہ طلاق شمار نہیں ہوگی، یہ ان کے ہاں کا مسئلہ ہے، اسی آیت سے وہ ڈرائیو کرتے ہیں۔ اور فارقوہن بمعروف واشہدوا ذوی عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ، اور شہادت اور گواہی کو قائم رکھو اللہ کے لیے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ ہے وہ چیز جس کی نصیحت کی جا رہی ہے اس کو کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہاں گنتی کیجئے گا اللہ کا تقوی اختیار کرنے پر اس صورت میں کتنا زور ہے اور کیا کیا اس کے پھر مقامات بلند بیان ہوئے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، کوئی بڑی سے بڑی بھی مشکل کی شکل ہوگی تو کہیں سے راستہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے جو خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ کے طریقے بڑے سٹل ہیں، بڑے جو ہے لطیف ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کر لے تو اللہ اس کے لیے تو کافی ہے ہی۔ یعنی کوئی اگر شریف انسان بھی ہوتا ہے آپ اس پر اعتماد کریں تو وہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا تو میں اس کے اعتماد کو ٹھیس دوں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا ہو کسی نے پھر اللہ چھوڑ دے اس کو، تو یہ تو اللہ کی ذات سے بہت بعید ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے کا پورا کر لینے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ کہ جن کو حیض بند ہو چکا ہو، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، کیونکہ 3 حیض جو ہیں 3 قروء جو ہیں وہ عدت ہوتی ہے۔ اب جن کو حیض بند ہو چکی ہے تو ان کی عدت کیا ہوگی؟ تو اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت ہوگی 3 مہینے، ثلاثۃ اشہر، واللائی لم یحضن، اسی طرح
اگر وہ کسی نوجوان لڑکی کی شادی ہو گئی تھی اور اس کو ابھی کپڑے شروع ہی نہیں ہوئے ہیں ماہواری، اس کے بھی 3 مہینے کا معاملہ ہوگا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حاملہ عورتیں ہوں تو ان کی عدت یہ ہے کہ ان کا حمل کا جو ہے وہ وضع حمل ہو جائے، ولادت ہو جائے، اس وقت تک وہ عدت رہے گی، چاہے وہ 8 مہینے ہو، 4 مہینے ہو، 2 مہینے ہو، 1 مہینہ ہو، وہ وضع حمل کے ساتھ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، دیکھیں کس قدر تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کا اجر جو ہے بہت بڑا کرے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، انہیں رکھو ایسی اپنی حیثیت کے مطابق جس میں کہ تم خود رہتے ہو، یعنی یہ کہ بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب یہ کہ اس کو بجائے کوٹھی کے کسی سرونٹ کوارٹر میں رکھ دیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے اس کو نہیں گرانا ہے اس عدت میں۔ اسکنوہم من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو وہیں رکھو ان کو اپنے مقدور کے موافق۔ ولا تضاروہن لتضیقوا، اور ان پر وہ سختی ایسی نہ کرو، تنگ نہ کرو انہیں کہ پھر وہ خود ہی وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو جائیں۔ لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر وہ حاملہ ہو تو پھر ان پر خرچ کرتے رہو، ان کا نان نفقہ جو ہے ادا کرتے رہو، ان کی ضروریات پوری کرو یہاں تک کہ وہ جو حمل کا ولادت ہو جائے، وضع حمل ہو جائے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اب اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں تو پھر ان کو بھی ان کی اجرت دو۔ وَاعْتَبِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور دیکھو آپس میں مشورے کر لیا کرو اور معاملات کیا کرو بھلے طریقے پر، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تمہاری زدم زدہ ہو گئی ہو اور وہ عورت کہے کہ میں تمہارے بچے کو میں اب دودھ نہیں پلاؤں گی، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر کوئی اور عورت اسے دودھ پلائے۔ لَيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو وسعت والا ہے جس کو ہم نے کشائش دے رکھی ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ، اور جس کے پاس نپا تلا ہی ہے معاملہ روزی کا، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی جان پر مگر اتنی ہی جتنا کہ اس نے اسے دیا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، عن قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کی بات ماننے سے انکار کیا، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے پھر ان سے حساب لیا بڑا سخت حساب، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور انہیں سزا دی تو سزا بھی بہت سخت دی۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو اس نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کی پھر عاقبت جو تھی ان کی وہ واقعتاً بڑے خسارے کی رہی۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو تقوی اختیار کرو اللہ کا اے ہوش مندو۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، دیکھو اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے، ذکر نازل کر دیا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ۔ عام حالات میں تو ہم ذکر صرف قرآن ہی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ مقام خاص ہے کہ رسول کو بھی ذکر میں شامل کیا ہے۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، وہ رسول کے جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات مبینات، جو روشن ہیں۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ ان کو داخل کرے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت اچھے رزق کا انتظام کیا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، وہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور زمین میں بھی اتنی ہی۔ اب یہ واحد آیت ہے قرآن مجید میں کہ جس میں اشارہ ہے کہ زمینیں بھی شاید ایک سے زائد ہیں، بلکہ یہ کہ مثلہن پہ قیاس کیا جائے تو 7 زمینیں ہیں، لیکن ابھی تک جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے یہ چیزیں ابھی ہمارے لیے متشابہات میں سے، ان کی اصل حقیقت ہو سکتا ہے وقت آئے اور کھل جائے۔ یتنزل الامر بینہن، ہمارا امر نازل ہوتا ہے ان کے درمیان سے، یعنی اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ان تمام سیاروں سے ہوتے ہوئے فرشتے اللہ کے احکام لے کر آتے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔
لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ اس لیے تمہیں بتا دیا کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے علم کے اعتبار سے۔ اب یہ ہے ایک رخ طلاق، یعنی مزاج کی موافقت نہیں ہوئی، علیحدگی ہو رہی ہے۔ اب دوسرا رخ لیجئے، سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اب یہ مختلف روایات آتی ہیں کہ خاص قسم کا شہد آ گیا تھا حضور کے ازواج میں سے ایک کے ہاں، تو شام کو جو آپ ایک چکر لگایا کرتے تھے تو ان کے ہاں زیادہ وقت لگنے لگا، دوسروں کو کھلا، وہ چونکہ آپ وہاں شہد نوش فرماتے تھے، تو پھر کسی نے کہا کہ آپ کے منہ میں سے تو فلاں بو آ رہی ہے مغافیر کی، وہ خاص قسم کا وہ شہد تھا جس میں کوئی ہیک بھی ہوگی۔ آپ نے قسم کھا لی آئندہ نہیں کھاؤں گا میں، تو اس پر پکڑ کیے گا، ایک چیز حلال چیز ہے، آپ کو آپ نے قسم کھا لی استعمال نہ کرنے کی۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، اسی طرح یہ کہ آپ کی جو ایک کنیز تھی ماریہ قبطیہ جو مقوقس شاہ مصر نے بھیجی تھی، ان سے بھی کچھ بہت زیادہ غیرت کا معاملہ بعض ازواج کو ہو گیا تھا، تو ان کے بارے میں بھی آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ کبھی میں ماریہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو یہ دو چیزیں بیان ہوتی ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یعنی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے کسی حرام کو حلال کر لے، یہ تو ناممکن تھا نا۔ ہم تو حرام کو حلال کر لیتے ہیں نا، وہاں تو اس کا امکان نہیں تھا، لیکن حلال کو حرام کر لینا، اور حرام بھی اس معنی میں کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا، یہ نہیں تھا کہ اسے آپ نے ڈکلیئر کیا ہو کہ یہ حرام میں قرار دے رہا ہوں اس کو، نہیں، میں خود استعمال نہیں کروں گا۔ تو اس پر بھی گرفت آ گئی کہ نبی کا یہ فعل بھی مغالطے کا باعث ہو سکتا ہے کہ شاید یہ واقعتاً حرام ہی شے تھی، اس لیے اس معاملے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حضور کے لیے ایک ہدایت آ گئی۔ فقد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کے کھولنے کا راستہ معین کر دیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر قسم کوئی کھولنی ہو، توڑنی ہو، تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ دوسرا واقعہ اور لیا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب کہ نبی نے ایک راز کے طور پر بات کہی اپنی بیویوں میں سے کسی سے، کوئی بات کہی، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فلما نبأت به وأظهره اللہ علیہ، جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا، حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے تعلقات بہت قریبی تھے، تو انہوں نے حضرت حفصہ کو بھی بتا دیا، حالانکہ حضور نے کہا تھا کہ راز رکھنا ہے، بتانا نہیں ہے۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے بھی مطلع فرما دیا اپنے نبی کو کہ وہ راز عائشہ نے راز نہیں رکھا ہے بلکہ اس کو بیان کر دیا ہے۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اب حضور نے جتلا دیا حضرت عائشہ پر کچھ کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے وہ راز جو ہے وہ راز نہیں رکھا بلکہ بیان کر دیا ہے، اور کچھ سے اعراض کیا، پوری بات بھی نہیں آپ نے جتلائی۔ فلما نبأ به، جب حضور نے ان کو متنبہ کیا، اس پر خبردار کیا، قالت بل انباک ھذا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر وہ معذرت کرتی اور ان کو ذرا اور انداز اختیار، آپ کو کس نے بتایا یہ؟ یعنی انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ میں نے تو اعتماد کیا تھا حفصہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تو آگے نہیں بتائے گی نا، لیکن معلوم ہوتا ہے اس نے بتا دیا۔ اور یہ عورتوں میں راز ہوتا ہے ایسا، یہ تمہیں بتا رہی ہے تم کسی کو نہ بتانا، پھر وہ آگے کسی کو بتائے گی، تمہیں بتا رہی ہے تم کسی کو نہ بتانا، اور وہ ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے وہ پہلی جس سے بات چلی تھی پھر اس تک پہنچ جائے گا، دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں آگے کسی کو نہیں بتانا ہے۔ تو انہوں نے بھی اسی انداز میں پوچھا، من انباک ھذا، کس نے بتایا آپ کو یہ؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، حضور نے ذرا ناراضگی کے انداز میں فرمایا مجھے اس نے بتایا ہے جو علیم اور خبیر ہے، سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں، کیونکہ دونوں نے معاملہ کیا ہے یہ، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ ترجمہ کرتے تمہارے دل تو کج ہو گئے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی وقت انسان کے اندر دل میں تو آ جاتی ہے بات کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن وہ ماننے کو ذرا وہ رکتا ہے، تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے تو وہ ناز والے نیاز کیا جانے، وہ آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں شوہر بیوی کے، اس میں خاص طور پر یہ ایک نفسیاتی سی جو ہے وہ گرہ پڑ سکتی ہے۔ تو تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں، تمہیں غلطی کا احساس ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ تمہیں صریحاً اور صراحتاً اپنی غلطی مان کر اور استغفار کرنا چاہیے۔
وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہمارے نبی کے خلاف، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو جان لو اللہ ان کا پشت پناہ ہے، وجبریل، اور جبریل بھی ہے، اور صالح المومنین، اور تمام نیک اہل ایمان بھی ہے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور سب کے سب فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے سب کو، تو اللہ ایبدلہ، اللہ بدل دے اس کے لیے ازواجا خیرا منکن، تم سے بہتر بیویاں، مسلماتن، جو فرما بردار ہوں، مومناتن، یقین رکھنے والیاں ہوں، قانتاتن، وہ نماز میں کھڑی رہنے والیاں ہوں، تائباتن، توبہ کرنے والیاں، عابداتن، بندگی اور عبادت کرنے والیاں، سائحاتن، روزہ رکھنے والیاں اور لذات دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والیاں، وہ اب سیباتن، وہ چاہے یہ کہ پہلے شادی شدہ ہوں، مرد آشنا ہوں، یعنی انہیں کوئی طلاق ہوئی ہو یا بیوہ ہوں، وہ اب کارا، اور یا وہ بالکل باکرا ہوں، کنواری ہوں۔ اب یہاں یہ تو 5 آیات ہیں سورہ مبارکہ کی کہ جو خاص ایک واقعے کے اوپر ایک اس کا تبصرہ اللہ کا آیا ہے۔ اب جو اس کا جو مثبت مضمون ہے، اور یہ مثبت مضمون ہے اب سورہ تغابن کے اس منفی مضمون کے جواب میں، یا اس کی گویا کہ ایک طرح سے ایک کمپلیمنٹری مضمون ہے۔ وہاں کہا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ یہاں کہا جا رہا ہے تمہارا پازیٹو رول یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں اور اولاد کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو، یہ تمہارا پازیٹو رول ہے، صرف خود بچنے کی نہیں بلکہ انہیں بھی بچاؤ اور خود بھی اللہ کی پکڑ سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا کہ ایندھن ہے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے معمور ہیں کہ جو بڑے سخت دل ہیں، بہت تند خو ہیں، یعنی یہ کہ تمہارے لاڈلے، یہ تمہاری بیویاں، محبوب بیویاں اور تمہارے چہیتے یہ اولاد جو ہے جب جہنم میں جھونکی جائے گی، اگر تم نے غلط تربیت کی ان کی، تو ان کی چیخ اور پکار سے ان فرشتوں کے دل نرم نہیں پڑیں گے، ان کا نالہ و شیون جو ہے اس سے وہ فرشتے متاثر نہیں ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو بھی حکم انہیں دیا ہوگا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، ویفعلون ما یؤمرون، اور کریں گے وہی کچھ جس کا کہ ان کو حکم ہوگا، جسے عذاب دینا ہوگا دیں گے عذاب، کسی کی چیخ پکار، نالہ و شیون یہ جو ہے اس میں ان کے دل کے اس سے پسیجیں گے نہیں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا تھا اب آج بہانے مت بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلے میں وہی کچھ مل رہا ہے جو عمل تم کر کے لائے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اب یہ عظیم آیت بھی ہے اور اس میں وہ نقشہ دوبارہ آ رہا ہے جو سورہ حدید میں آیا تھا، میدان حشر کا، پل صراط کا۔ اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، خلوص کے ساتھ، یکسو ہو کر۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ رسوا نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو اور نہ ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا اس پل صراط پر، اس مرحلے میں، ان کے سامنے بھی ان کے داہنی طرف بھی۔ سامنے قلب سے نور ایمان جو ہے وہ ایک ٹارچ کی شکل میں ہوگا، اور داہنے ہاتھ سے وہ اعمال صالحہ جو ہے اس کا نور ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اب ظاہر بات ہے کہ یہ نور کسی کا ہلکا ہوگا، کسی کا مدھم ہوگا، کسی کا بہت تیز ہوگا۔ حضور نے فرمایا کسی کو تو نور اتنا ملے گا کہ بس اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، تو وہ بھی بہت خوش نصیب ہوگا، اس لیے کہ وہ ٹھوکر کھانے سے تو بچا، جہنم میں گرنے سے تو بچ گیا۔ اور کسی کا نور ایسا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی پہنچے گی۔ تو یہ اہل ایمان جو حضرت ابوبکر صدیق ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان کا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی روشنی کتنی ہوگی ہم کیا تصور کر سکتے ہیں۔ جن کی کم ہوگی وہ یہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارا نور بھی کامل فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، یعنی ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہماری یہ روشنی مدھم ہے نا، پروردگار تو اپنی بخشش سے کنڈول کر دے، ہماری اس نور کو بھی مکمل کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، تجھے ہر شے کا اختیار حاصل ہے، تو معاف کر سکتا ہے، کنڈون کر سکتا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، یہ آیت جو کہ سورہ توبہ میں بھی آئی تھی
اے نبی سختی کیجئے، جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں کے خلاف اور ان پر سختی کیجئے۔ آپ کی طبیعت کی نرمی اور آپ کی طبیعت کے اندر جو رافت اور رحمت ہے یہ ان کے لیے ڈھال بن جاتی ہے اور یہ اپنے آپ کو بچا کے لے جاتے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ اب تقاضا یہ ہے حالات کا کہ آپ ان کے ساتھ سختی اختیار کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آخر میں مثالیں دی جا رہی ہیں کچھ خواتین کی، اور ان کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ خواتین یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنے دین کے اعتبار سے اپنے شوہروں کے تابع ہیں، ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ان کی اپنی آزاد شخصیت ہے۔ وہ نیک ہوں گی تو شوہر اگر برا بھی ہے تو شوہر کی برائی سے ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی، وہ بری ہوگی تو شوہر چاہے ولی اللہ ہو، ولی اللہ کی ولی ولایت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہر ایک کا اپنا عمل ہے، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى لا تزر وازرة وزر اخرى، یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی علیہ السلام، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے دو نہایت نیک بندوں کے تحت تھیں، ان کے گھر میں تھیں، ان کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی۔ عام طور پر خیال یہ ہے کہ راز ان کے جو ہے اپنی قوم کو بتا دیے، کافر قوم، مشرک قوم کو۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو بچا نہیں سکے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا یا کہہ دیا جائے گا، یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو فعل مستقبل میں ہونا ہے اس کی قطعیت کو ظاہر کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ ہو جاتا ہے، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی شوہر نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن بیویاں جہنمی ہیں۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی۔ یہ آسیہ نام کی ایک خاتون تھی، بہت نیک تھی، اللہ والی تھی، اور غالباً یہ بنی اسرائیل میں سے تھیں، اور انہی کی وجہ سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر فرعون کے محل میں پلے ہیں۔ قرۃ عین لی ولک، قرۃ عین لی ولک، یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تم اس کو مت قتل کرو، لا تقتلوہ، یہ اس نے کہا تھا۔ تو وہ جو ایک عورت تھی وہ کہتی تھی، اس قالت، جبکہ اس نے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار میرے لیے تو ایک گھر اپنے پاس جنت میں بنا لے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے اس فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ان ظالموں کی قوم سے مجھے نجات دے۔ یعنی محل کا ماحول اور اس کا عیش انہیں کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، اس لیے کہ فرعون جو ہے سرکش تھا، اللہ کا جو ہے باغی تھا، لہذا وہ محل کی جو ہے عیش جو ہے وہ بھی ان کے لیے کوئی پسندیدہ شے نہیں تھی۔ وہ مریم ابنۃ عمران، اور اب یہ تیسری مثال آئی کہ خود بھی نیک سرشت ہو کوئی خاتون اور اسے بہترین ماحول میں مل جائے، تو نور علی نور، حضرت مریم سلام علیہا، عمران کی بیٹی مریم، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی عصمت و عفت کی پوری حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں پھونک مار دی اپنی روح میں سے، حضرت روح اللہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وصدقت بکلمات ربہا، اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ بہت ہی ہمارے فرمانبردار بندیوں میں سے تھی۔ اچھا، یہ تین کھوٹے تو پورے ہو گئے، بہترین شوہر بدترین بیویاں ایک، بدترین شوہر فرعون، بہترین بیوی، نور علی نور، حضرت زکریا کی گود اور حضرت مریم جیسی سلیم الفطرت۔ اب چوتھی، شوہر بھی بڑھ کر اللہ اس کے رسول کا دشمن اور بیوی اس سے بڑھ کر دشمن۔ یہ چوتھی مثال ہے ابو لہب اور اس کی بیوی کی، اس پر پوری صورت آپ کو آخری پارے میں مل جائے گی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ وہ ان میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کون زیادہ بڑا جو ہے اللہ کا دشمن تھا اور کون زیادہ گمراہ تھا۔ یہ 10 صورتیں تو یہاں پوری ہوئی۔ اب ہم جو مکی قرآن ہے پھر اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ آخری جو گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا، یہ تقریباً پورا کا پورا مکیات پر مشتمل ہے۔ میری تحقیق میں صرف 2 صورتیں آخر کی معوذتین جو ہے وہ مدنی ہیں، جیسے کہ پہلے تھا کہ صرف سورہ فاتحہ مکی، باقی 4 صورتیں طویل ترین 6.25 پارے پر پھیلی ہوئی وہ مدنیات۔ یہ اس کی ریسیپروکل ہے، کانورس ہے، پورے 2 پارے مکی صورتوں پر، صرف 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں مدنی۔
سورۃ الملک بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، وہ اور ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے کہ یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی حیات تھی، پھر موت آ گئی، پھر حیات ہو گئی، پھر موت ہو گئی، پھر حیات ہوگی۔ یہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ یہ درمیان میں دو موتوں کے درمیان ایک وقفہ جو ہے یہ تمہارا ہے امتحانی وقفہ۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، تو یہ اس لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست ہے مغفرت کرنے والا۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، جس نے 7 آسمان بنائے تہ بر تہ۔ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، تم اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، کہیں بھی کوئی کجی نہیں دیکھو گے۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ، تو ذرا دوبارہ نگاہ کو دوڑاؤ۔ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، کہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے، کہیں کوئی خلا ہے، کوئی رخنا ہے۔ ثم ارجع البصر کررتین، پھر بار بار اپنی نگاہ کو دوڑا لو پوری کائنات میں۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی اور وہ بالکل تھکی ہوئی ہوگی، رد ہو کر، کہیں اسے ہماری تخلیق میں کوئی رخنا، کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کے قریب ترین جو آسمان ہے دنیا سے، اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے چراغوں سے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان جگہوں کو بنا دیا ہے شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے اور ان کے اوپر پتھر پھینکنے کے لیے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے دوزخ کا عذاب فراہم کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جو لوگ اللہ کے اپنے رب کا کفر کریں گے ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، جھونکے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو وہ سنیں گے کہ وہ جوش مار رہی ہوگی اور دھاڑ رہی ہوگی، اس کے اندر سے آوازیں ایسی آ رہی ہوں گی جیسے کوئی بھوکا شیر یا بھوکی شیرنی ہو اور وہ اپنی غذا جو ہے اس کو ملنے والی ہو، اس کے لیے دھاڑ رہی ہو۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسے محسوس ہوگا جیسے پھٹ جائے گی اپنے غیظ و غضب میں وہ جہنم۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی جیسے جیسے ایک فوج اس میں جھونکی جائے گی، لوگ جھونکے جائیں گے، سألہ خزنتہا، تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آئے تھے، یقیناً آئے تھے، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آئے خبردار کرنے والے۔ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری، یہ سب تمہارے ڈھکوسلے ہیں۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بہت بڑی گمراہی کے اندر۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، لو کنا نسمع، کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، او ناقل، یا عقل سے کام لیا ہوتا، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم یہ دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنوبہم، تو گویا کہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ یعنی ہم نے انہیں جو سماعت اور بصارت اور عقل دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ استعمال کریں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے عقل استعمال نہیں کی، اپنی سماعت اور بصارت استعمال نہیں کی، تو گویا کہ اپنے گناہ کو انہوں نے خود تسلیم کر لیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا۔ فاعترفوا بذنوبہم، تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ فسوقا لاصحاب السعیر، تو اب دفع ہو جانا ہے ان کے لیے کہ جو جہنمی ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کا سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود، اللہ سامنے تو نہیں ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور چاہے تم اپنی کوئی بات جو ہے وہ خفیہ طریقے سے کہو اور چاہے بلند آواز سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو جو کوئی تمہارے سینوں میں پنہا ہے اس سے بھی واقف ہے، جس سے تم خود بھی واقف نہیں ہو وہ تو اس سے بھی واقف ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اب جس نے گھڑی بنائی ہے اس کو تو معلوم ہے کہ کون کون سا پرزہ کہاں پر ہے، اس کے تو نگاہوں کے سامنے ہے، وہ ہر شے ہے۔ تو الا یعلم من خلق، اس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ ان کی ہر شے سے واقف ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، یقیناً وہ بہت ہی باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اسی نے زمین کو تمہارے لیے بنا دیا ہے پست، وہ پست ہو گئی ہے تمہارے سامنے، اس نے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔ فمشوا فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین، گویا کہ یہ یوں سمجھیے کہ جو چلتے تھے یہ حجاز کے اندر تو ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، یہ گویا کہ زمین کے کندھے ہیں اور کندھوں کے مابین سے وہ چل رہے ہیں۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، الیہ النشور، پھر انہی کی طرف، اللہ ہی کی طرف تمہیں جی اٹھنا ہے۔
آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا آسمان والے سے کہ کہیں وہ تمہیں خسف نہ کر دے، دھسا نہ دے زمین میں، اور زمین اس وقت کانپنے لگے، زلزلہ آئے، زمین پھٹے اور تم اس کے اندر دھس جاؤ، کیا اس کا تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا؟ حالانکہ اس سے پہلے قومیں اس طور سے ہلاک ہوئی ہیں۔ ام امنتم من فی السماء، کیا تم بالکل نچنت ہو گئے ہو، کوئی ڈر نہیں رہا تمہیں آسمان والے سے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ تم پر ایک ایسا جھکڑ، ایسی آندھی بھیج دے اس میں پتھر آ رہے ہوں، فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کیسا رہا میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسی رہی میری پکڑ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کو ان کے سروں کے اوپر جو اڑ رہے ہوتے ہیں، صافات وَيَقْبِضْنَ، کبھی تو وہ اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں، کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، یہ فضا میں انہیں کون تھامے ہوئے؟ کوئی نہیں تھامے ہوئے سوائے رحمان کے۔ انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، بھلا سوچو وہ کون سا لشکر ہے تمہارا جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کو آ سکے گا؟ یہ کافر جو ہے بس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کی مدد کو آنے والا نہیں ہے، نہ ان کو کوئی شفیع ہوں گے، نہ کوئی ان کا بچانے والا ہوگا۔ رحمان کے مقابلے میں کون آئے گا بچانے کے لیے؟ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانے روک دے؟ بل لجوا فی عتو و نفور، نہیں لیکن یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی شرارت میں اور بدگنے میں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی من یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو بھلا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا کہ جو اپنے منہ کے بل اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے، یا وہ ہوگا جو چل رہا ہے سیدھا کھڑا ہوا ایک صراط مستقیم پر۔ یہ تشبیہ بہت عمدہ ہے۔ ایک انسان سیدھا کھڑا ہے، راستہ دیکھ رہا ہے، وہ منزل ہے، چل رہا ہے۔ ایک اوندھا پڑا ہوا ہے، پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، تو اسے تو منزل نظر نہیں آ رہی۔ کون ہوگا زیادہ ہدایت یافتہ؟ اس میں تمثیل ہے۔ جو شخص، یہ پیٹ جو ہے در حقیقت یہ استعارہ ہے ہماری حیوانیت کا، جو صرف اپنے حیوانی جبلتوں کے بل پر زندہ ہے، اب ان کے لیے ہدایت کہاں ہوگی؟ اینیمل انسٹنکٹس ہے، گویا کہ وہ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہے، زندگی انہیں گزار رہی ہے، ان کی تو کوئی منزل ہی نہیں، ان کا کوئی مقصود نہیں، کوئی آدرش نہیں، کوئی نصب العین نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، وہ تو صرف حیوانی جبلتوں کے تحت جو ہے وہ زندہ ہے، زندگی برائے زندگی، تو ان کو ہدایت کہاں سے مل جائے گی؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا، بنا کھڑا کیا، اور پھر تمہارے لیے آنکھ اور کان اور دل بنا دیے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر ہے جو تم کرتے ہو۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جو تمہیں زمین میں جس نے پھیلا دیا ہے تمہیں، لیکن پھر وہی جو ہے تمہیں جمع بھی کر لے گا، اپنی طرف جمع کر لے جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب وہ دیکھیں گے قیامت کو اپنے سامنے قریب، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، حلیے بگڑ جائیں گے۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کی تم پکار لگایا کرتے تھے، لے آؤ لے آؤ عذاب، لے آؤ قیامت۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں انہیں ہلاک کر دے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کافروں کو زبردست اور دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ ہمیں اللہ ہلاک کر دے، ہمیں تو کوئی اس کی پرواہ نہیں، جو ہم پڑھ چکے سورہ توبہ میں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ سوال یہ تمہارے لیے نجات کہاں سے ہو جائے گی؟ اگر ہم ہلاک بھی ہو جاتے ہیں تو تمہارے لیے اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور ہمارا سارا توکل اور دار و مدار انحصار اسی پر ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے کھلی گمراہی میں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، ذرا غور کرو، کبھی تم نے دیکھا ہے اگر تمہارا پانی زمین میں گہرا اتر جائے، نیچے چلا جائے، واٹر ٹیبل نیچے چلی جائے، فَمَن يَأْتِيكُم مِّن مَّاءٍ مَّعِينٍ، کون لائے گا تمہارے لیے وہ نتھرا ہوا صاف اور میٹھا پانی، کون لائے گا؟
کبھی کبھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی جھلک دکھا دیتا ہے، بارش نہیں ہوئی اور پانی جو ہے جو سب سوائل واٹر ہے اس کا لیول نیچے جا رہا ہے، جان پر بن گئی ہوتی ہے لوگوں کی، کہاں سے لائیں گے پانی؟ وہ تو یہ کہ ایک واٹر سائیکل ہے جو اللہ نے چلا رکھا ہے، اوور ہیڈ ریزروائرز ہیں، یہ کروڑ ارب ٹن جو ہے برف پڑی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ واٹر ریزروائرز ہیں، یہ اوور ہیڈ ٹینکس ہیں، رفتہ رفتہ پانی آ رہا ہے نا، اور وہ جو ہے ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ یہ سورہ ملک جو ہے یہ بھی اپنے سٹائل کے اعتبار سے ان 3 صورتوں کے ساتھ جمع کر لیجئے، اور یہ بھی منفرد صورت ہے، جوڑا نہیں ہے اس کا یہاں کوئی، اگلے 2 صورتیں جوڑے کی شکل میں آئیں گی، سورۃ یاسین، سورۃ قاف، سورۃ ملک اور سورۃ السجدہ، ان کا ایک سٹائل ہے۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون، صدق اللہ العظیم۔ یہ جو صورتیں ہیں اب شروع ہو رہی ہیں، ان میں سے یہ پہلی آ رہی ہے، پھر سورہ مزمل آئے گی بعد میں، کچھ دیر کے بعد سورہ مدثر آئے گی، پھر سورہ علق آئے گی۔ یہ جو 4 صورتیں ہیں یہ بالکل ابتدائی دور کی وحی ہیں، ان میں جو شروع کی آیات ہیں وہ بالکل ابتدائی، سورہ علق کی پہلی 5 آیات پہلی وحی، سورہ مدثر کی 7 آیات، پھر سورہ مزمل کی 7 یا 9 آیات، پھر یہ 7 یا 9 آیات، یہ ہے چوتھی، یہ غالباً یہ ہے دوسری وحی، اور پھر سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے جو پوری سورت 7 آیتوں کی مکمل سورت پہلی جو حضور پر نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور وحی کی جو تعداد ہے ان میں وہ 5ویں نمبر پر ہے۔ اور یہ جو شروع کا مسئلہ تھا یہ میں نے کئی مرتبہ نوٹ کرایا کہ پہلی جو بات حضور کے بارے میں کہی گئی وہ مجنون کی تھی، اور مجنون کے کئی معنی ہیں۔ مجنون کے معنی جس پر جن آ جائے، آسیب آ جائے، یا جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہے، یہ سارے معنی اس کے ہیں، جن سے مجنون۔ تو اس حوالے سے یہ کہ شروع میں جو بات کہی گئی تھی وہ استہزان بھی کہی گئی، اختلاف اور مخالفت میں بھی کہی گئی، ہمدردی کے ساتھ بھی کہی گئی کہ یہ اچھے بھلے آدمی تھے، اچھے تاجر تھے، اور لیکن یہ کہ یہ کچھ عرصے سے جا کے مراقبے کرتے تھے، ہم تو سوچ رہے تھے کوئی نہ کوئی بات ہوگی، وہاں کوئی جو ہے وہ کوئی سایہ جو ان کے اوپر آ گیا ہے، اور یہ پوزسڈ ہیں، یہ کسی روح کا یا بد روح کا ان پر سایہ ہو گیا ہے۔ جب حضور نے یہ باتیں سنی تو آپ کو رنج ہوا، اس رنج میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں آپ کی دل جوئی کے لیے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قسم کی اور جو کچھ کی، قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی جو بھی انسان کا علمی سرمایہ ہے وہ اس پر گواہ ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے محمد آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ انہیں مغالطہ ہوا ہے، انہیں جو ہے دھوکہ لگا ہے، یا یہ ایسے ہی بات کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے وہ اجر ہے کہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کو یہ کوفت اٹھانی پڑ رہی ہے ہماری وجہ سے، ہم نے وہی بھیجی، ہم نے آپ کو نبی بنایا، اس کی وجہ سے آپ کوفت جو ہے آپ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے، تو آپ کو اجر ملے گا وہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو بہت اونچے اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ ترین انسانی اخلاق۔ بھلا کوئی پاگل اور مجنون جو ہے اس کی زندگی اتنی پاک صاف ستھری اور ہر اعتبار سے اتنی منظم مرتب ہوتی ہے؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، نبی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون بچل گیا تھا، کون دھوکے میں آ گیا تھا۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ 7 آیتیں ہیں جو دوسری وحی ہیں، اس کے بعد کی جو آیات ہے وہ بھی قریب کے زمانے کی ہے، لیکن یہ کہ وہ دوسری وحی میں نہیں ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو آپ ان جھٹلانے والوں کی بات میں نہ آئیے، نہ ان کی باتیں سنیے نہ ان کی باتیں مانیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم پڑیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں، کچھ آپ ان کی مان لیں تو کچھ یہ آپ کی مان لیں گے، مداہنت۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ، اور ہرگز کہنا نہ مانیے اس کا کہ جو بہت قسمیں کھانے والا ہے اور بڑا ناقدرہ انسان ہے۔ عام طور پر خیال ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی شخصیت ہے۔ حماز مشاء بنمیم، تانے دینے والا ہے اور چغل خوریاں کرتا پھرتا ہے۔ مناع للخیر، نیکی سے روکتا ہے، معتد حد سے بڑھا ہوا ہے، اسیم گناہگار ہے، عتل اجڑ ہے، گوار ہے، بعد ذالک زنیم، پھر بدنام بھی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، تو کیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس مال بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، دولت مند بھی ہے، بیٹوں والا بھی ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، تو جب ہماری آیات اس پر پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، قال اساطیر الاولین، اس نے کہہ دیا یہ تو پچھلی کہانیاں ہیں، پچھلی چیزیں ہیں جو نقل ہو رہی ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کو داغ دیں گے اس کے سونڈ پر، اس کے ناک پر۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ،
اب یہ آخرت کے ایمان کے سلسلے میں ایک بڑی سلیس اور سادہ سی ایک تمثیل دی جا رہی ہے کہ جب آخرت سے اور اللہ تعالیٰ سے انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر اخلاقی اعتبار سے وہ کتنا پست ہو جاتا ہے۔ انا بلوناہ کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو آزمایا ہے جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جبکہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اپنے باغ کا جا کر پھل اتار لیں گے۔ کوئی پھل تھا، کوئی کسی چیز کا، آم کا، اور اس کو باغ کا پھل اتارنا تھا۔ ولا یستثنون، لیکن اس میں استثناء انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے۔ وہ اپنے حالات پر، اپنے وسائل پر، ٹھیک ہے ہم نے سارا سامان فراہم کر لیا ہے، بیل گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے، ہم جائیں گے اور پھل اتار لائیں گے، تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون، تو اس باغ پر پھر گیا ایک پھرنے والا آپ کے رب کی طرف سے جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ کوئی آگ کا بگولا آیا، کوئی باد سرسر آئی اور وہ باغ جو ہے اجڑ کر رہ گیا، جل کر رہ گیا۔ فاصبحت کالصریم، وہ باغ ہو گیا ایسے کہ جیسے اس کا تو وہ پھل جو ہے اتار لیا گیا۔ فتنادوا مصبحین، اب وہاں تو یہ ہو چکا ہے، انہیں کیا پتا کیا ہو چکا ہے باغ میں، یہ تو اپنے گھر میں صبح ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارنے لگے، اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، بھائی جلدی کرو جلدی کرو، اپنی کھیتی پر اپنے باغ میں چلو اگر تمہیں واقعی آج پھل اتارنا ہے۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، اب وہ چلے اور وہ چپکے چپکے آپس میں کہتے جا رہے تھے اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، دیکھو آج ہم پر کوئی مسکین نہ آنے پائے باغ کے اندر۔ یہ خام خواہ آ جاتے ہیں بھکمنگے جو ہیں، ہم نے محنت کی ہے، باغ کو سینچا ہے، ہم نے اس لیے کوشش کی ہے، آج پھل اتارنے جا رہے ہیں، ان کا کیا حق ہے کہ یہ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے اور آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو دیکھو آج کسی کو داخل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور چلے وہ ایسے کہ جیسے بڑے زور کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، قدرت پوری رکھنے کے ساتھ۔ فلما رأوها، اور جب پہنچے اور دیکھا باغ کو، قالوا انا لضالون، کہا ہم تو کہیں بھٹک کے کسی اور جگہ آ گئی، ہمارا باغ تو نہیں ہے۔ بل نحن محرومون، اچانک خیال ہوئے ہم تو محروم ہو گئے، ہمارا باغ اجڑ گیا، تباہی آ گئی، ہمارا مقدر بن گئی۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہا ان میں سے جو درمیانی تھا، یہ درمیانی عمر کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، درمیانی عقل اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی اچھا جو ان میں تھا، کہ میں نہیں کہتا تھا تم سے کہ کیوں نہیں اللہ کی تسبیح کرتے، کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتے، تم نے جو ہے غفلت اختیار کی۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اب انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب اور یقیناً ہم ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ بعض ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ملامت کر، تم نے ہمیں بگاڑا ہے، تم نے اصل میں اس راستے سے ہمیں ہٹایا ہے، تمہاری وجہ سے ہم جو ہے غافل بن گئے ہیں، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ آخر کہا قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، ہائے ہماری شامت، ہم سب ہی تھے سرکش۔ عسى ربنا يبدلنا خيرا منها، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس باغ سے بھی بہتر باغ عطا کر دے گا۔ انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرتے ہیں، اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب فرمایا كذلك العذاب، اس طرح آتا ہے عذاب، ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا، اس لیے کہ یہاں تو دوبارہ باغ کو سینچنا، پھر دوبارہ اس میں پھل لگا لینا ممکن ہے۔ ایک فصل بگڑ گئی تو جو دوسری فصل کی امید آدمی لگا کے بیٹھتے، وہاں تو پھر کوئی فصل ہے ہی نہیں، وہاں جب تباہی آئے گی معلوم ہوگا کہ یہ سب سراب تھا، ہماری جو بھی نیکیاں ہم نے کوئی دکھاوے کی نیکیاں کی تھیں وہ تو سراب نکلی، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وَكَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ ان المتقین عند ربهم جنات النعیم، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ہوں گے نعمتوں والے باغات۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں جیسا بنا دیں گے؟ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جزا و سزا نہ ہو، کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اجر نہ ملے، بدماشوں کو سزا نہ ملے؟ وہ تو برابر ہو گئے، پھر نیک اور بدماش برابر ہو گئے، اگر کوئی آخرت نہیں ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھ رہے ہو کہ کوئی قیامت نہیں ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور تمہیں آخرت اگر ہوئی بھی تو وہی کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارے پاس کوئی قسم ہے جو ہمارے اوپر واجب ہو رہی ہو قیامت کے دن؟ ان لکم لما تحکمون، کہ جو تم چاہو گے تمہیں ہمیں وہاں دے دیں گے اور تمہیں ہم دینے پر مجبور ہوں گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کون ہے جو اس کا زوم رکھتا ہو اور گمان رکھتا ہو اور ذمہ لیتا ہو۔ ام لہم شرکاء، یا پھر انہوں نے سمجھا کہ ان کے کوئی شریک ہے؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو لائیں پیش کریں اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، یہ بھی اب متشابہات میں سے، جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ کی کسی خاص شان کا ظہور ہوگا کہ جس پر پھر دعوت دی جائے گی کہ اب سجدہ کرو، گر پڑو سجدے میں اللہ کے سامنے، اللہ کی کوئی خاص تجلی جس کو کہ یہاں اللہ کی پنڈلی سے تعبیر کیا گیا ہے، واللہ عالم، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن کی پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں پکارا جائے گا آؤ کرو سجدہ، فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ دنیا میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، کمریں جو ہیں وہ تختہ ہو جائیں گی، وہ مڑیں گی نہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، شرمندگی کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی کی جھکی رہ جائیں گی، ترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر مایوسی کی جو سیاہی ہے ان کے چہروں پر تھپی ہوئی نظر آئے گی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور انہیں بلایا جاتا تھا کہ سجدہ کرو اللہ کا، جبکہ وہ سالم تھے، ان کی کمر بھی ٹھیک تھی، ان کے سارے جوڑ صحیح تھے، دنیا میں ان کے لیے صلاحیت تھی۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، تو اے نبی چھوڑیے مجھے اور جو بھی اس حدیث اس قرآن کا انکار کرتا ہے میں اس سے نبٹ لوں گا، اس سے میں نبٹ لوں گا، اس کا میں کیفر کردار تک پہنچا لوں گا۔ ذرنی، آپ توجہ نہ کریں، آپ اپنی توجہ ہٹا لیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں درجہ بدرجہ کھینچ کر وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جہنم سیدھی ہوگی اور وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے تو کاروبار بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہماری شہرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہماری سیاست کامیاب ہو رہی ہے، چمک رہا ہے ہمارا دھندا، حالانکہ در حقیقت ہر موو جو ہے ان کی وہ انہیں ان کی ہلاکت سے قریب تر کر رہی ہوگی۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم، اور میں ان کو ڈھیل دیے جاؤں گا، ان کیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے، اس لیے کہ کانٹا جو ہے وہ مچھلی کے حلق میں پھنسا ہوا ہے، جب ڈور ڈھیلی بھی کر دیں گے تو مچھلی جائے گی کہاں، وہ ہمارے قابو میں ہے۔ ام تسلم اجرا فهم من مغرب مثقلون، اب یہ آیات تقریباً وہی سورۃ الطور میں آ چکی ہیں، تو وہ وہی انداز ہے۔ ام تسلم اجرا فهم من مغرب مثقلون، کیا ہے نبی آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں کہ یہ اس کے تاوان کے نیچے دب کر رہ گئے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہوں؟ فاصبر لحکم ربک، بس آپ تو اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے اور صبر کیجئے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور دیکھیے اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے، وہ جو اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، جبکہ اس نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ تو مچھلی کے پیٹ میں کیا، پھر جب وہ ڈال دیے گئے چٹیل میدان میں، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ جو صورتحال تھی اس وقت بھی انہوں نے تسبیح کی، جبکہ اس نے پکارا وہو مکظوم، اور وہ اپنے غم کو جو ہے اندر ہی اندر جو ہے پی رہا تھا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر اسے نہ اس کی دستگیری کر لیتی تیرے رب کی رحمت اور نعمت تو وہ ڈال ہی دیا گیا تھا چٹیل میدان میں، مذمت زدہ ہو کر، الزام زدہ ہو کر۔ اور یہ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں یونس ابن متیٰ سے افضل ہوں، اس درجے کسی نبی پر مجھے فضیلت مت دو، جو فضیلت ہے کہتے کیوں ہو، بیان کیوں کرتے ہو، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجت مشاطہ نہیں صورت دل آرام رہا، اس میں خام خواہ یہ ہوتا ہے کہ سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، تو وہ کہیں گے نہیں ہمارا موسیٰ جو ہے وہ افضل ہے، وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس نے تو اللہ سے بات کلام، فائدہ کیا؟ جو ہے جس کا جو رتبہ ہے وہ ہے، لیکن یہ کہ آپ نے اس کا ذکر کیا، یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت مت دو مجھے، فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اس کے رب نے اس کو پھر نواز دیا اور چن لیا، پسند کر لیا اور ان کو اپنے صالح بندوں میں سے بنا لیا حضرت یونس کو۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں اپنی آنکھوں سے، لما سمعوا الذکر، جب یہ ذکر کو سنتے ہیں۔ جب آپ قرآن سناتے ہیں تو اس طرح گھور کر دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ کی قوت ارادی کو چاہتے ہیں کہ کچل کر رکھ دیں، گھور کر دیکھنے سے آپ کی قوت ارادی اندر ہی اندر جو ہے وہ کچلی جائے۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ بعض یہ لوگ جو تپسیاں کرنے والے عامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت سی ایسی تپسیاں اور مشقوں کے ذریعے سے اپنی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک اور خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لیتے ہیں کہ جس کی تاب نہیں لا سکتا عام آدمی۔ اگر اس آنکھوں سے آنکھیں ملائیں آپ ان سے، تو انہوں نے جو مشق وہ کر کے جو کچھ کرنی ہوتی ہے تاثیر اپنی آنکھوں میں، دوسرا آدمی آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طریقے سے اپنی ان نگاہوں کا جادو جو ہے وہ چلائیں اور اس سے ان کی قوت ارادی کو جو ہے وہ کمزور کریں۔
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور کہتے کیا ہیں کہ یہ مجنون ہیں، آسیب زدہ ہیں، یا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے وہ مگر یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ ذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طلاق میں، قَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ، تو رسول بھی ذکر ہیں، یاد دہانی ہے، رسول کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ جیسے اللہ کے نیک بندوں کی مثال بیان کی گئی حدیث، اذا روح ذکر اللہ، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، ان کو دیکھیں تو پھر دھیان جو ہے وہ آخرت کی طرف، اللہ کی طرف منتقل ہو جائے، تو وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ سورۃ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، اب اس انداز کی صورتیں دو ہیں قرآن میں۔ القارعہ وہ آخر میں آئے گی، آخری پارے میں۔ الحاقہ وہ ثابت ہو چکنے والی، جو ہونے والی ہے، شدنی ہے، حق ہے، آ کر رہے گی۔ ملحاقہ کیا ہے وہ؟ وما ادراک ملحاقہ، تم نے کیا سمجھا کہ وہ حاقہ کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلا دیا تھا قوم سمود نے بھی اور قوم عاد نے بھی اس قارعہ، کھڑکھڑانے والی جو عذاب کی شکل آنے والی تھی اس کو۔ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو سمود ہلاک کر دیے گئے اس شے سے جو حد سے تجاوز کر گئی، کوئی ایک آواز چنگھار جو بھی تھی کہ جس سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، جو حد سے تجاوز کر گئی تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو عاد کی قوم تھی وہ ہلاک کر دیے گئے ایک ٹھنڈی سناٹے دار ہوا جو ان کو ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی، ان کے جسموں کو گویا کہ چیرتی نکلتی جا رہی تھی۔ سخرها علیہم، اس ہوا کو ان پر مسلط کر دیا، 7 لیال 7 راتیں، و8 ایام، 8 دن، حسوما لگاتار۔ فترى القوم فیہا سرعا، تو تم دیکھو کہ قوم جو ہے اس ہوا کی وجہ سے پچھڑی ہوئی پڑی ہے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے جیسے کہ وہ کھجور کے تنے ہیں پڑے ہوئے، کھوکھلے تنے، وہ تھے بھی بڑے قداور جو ہے قوم عاد کے لوگ۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا اب ان کا کوئی باقیات نظر آتے ہیں؟ کوئی ہے ان میں سے باقی، کوئی نام و نشان؟ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، اسی طریقے سے فرعون بھی اور وہ بھی جو ان سے پہلے تھے، اور وہ بستیاں بھی جو الٹ دی گئی تھیں، سدوم اور گمورہ کی بستیاں، اسی طریقے سے وہ بھی خطا کار تھیں اور خطا کی روش اختیار کی تھی۔ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے بھی اپنے رب کے رسولوں کا انکار کیا۔ فاخذہم اخذۃ رابیہ، تو انہیں پکڑ لیا ایک ایسی پکڑ سے جو چڑھ رہی تھی، جس کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، اب یہ حضرت نوح کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب وہ پانی حد سے بڑھا تھا طوفان نوح کا، تو ہم نے حملناکم، تمہیں ہم نے اٹھایا، سوار کرا لیا تھا اس چلنے والی میں، یعنی پوری نوع انسانی گویا کہ سوار تھی نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہم سب ہیں، تو جب وہ 3 بیٹے وہاں تھے تو گویا کہ ہم سب کے سب پوری نوع انسانی، حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرۃ، تاکہ ہم اس کو بنا دیں تمہارے لیے ایک یاد دہانی، ایک نشانی، یادگار۔ وتعیھا اذن واعیہ، اور اس کو سیت کر رکھے، محفوظ رکھیں کان حفاظت کرنے والے۔ اور یہ روایت وہ ہے جو ہندوستان تک کے اندر موجود ہے کہ بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور کچھ رشی منی جو ہے وہ وہاں سے بچ کر ہندوستان میں آئے ہیں، اور وہیں سے یہ منو جو ہے، اب یہ جدید تحقیق یہ ہے کہ منو جو ہے مہانوح ہے، مہانوح حضرت نوح، بڑا نوح، جیسے مہاتما، مہابھارت، مہانوح، تو وہ منو بن گیا، اور منو سمرتی جو ہے ان کی کتاب ہے، وہ صحیفے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، واللہ عالم۔ تو یہ جو ہے ہندوستان میں یہ ہے موجود، اس پورے اس کا سیلاب کا جو ان کی روایات میں موجود ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پھونکا جائے گا ایک بارگی پھونکا جانا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اٹھایا جائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو، اور پھر وہ پٹخ دیے جائیں گے ایک ہی مرتبہ۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ واقعہ وقوع پذیر ہو جائے گا۔ وہ صورت واقعہ بھی ہم نے پڑھی تھی، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، وہی آ گیا فیومئذ وقعت الواقعہ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، آسمان پھٹ جائے گا اور محسوس ہوگا کہ بھربھرا سا ہے، بکھر رہا ہے۔ والملک علی ارجائہا، اور وہ جو ایک شگاف بنے گا آسمان میں، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر، والملک علی ارجائہا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِیَةٌ، اور آپ کے رب کے تخت کو اس روز اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے وہ ہوں گے جو اللہ کے اس تخت کو لے کر نیچے اتریں گے۔
یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، عدالت لگے گی، پیشی ہوگی۔ لا تخفا منکم خافیہ، اور کوئی شے تم سے مخفی نہیں رہے گی، تمہاری کوئی شے جو ہے وہ چھپی نہیں رہے گی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو بھی وہ اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہے گا آؤ آؤ دیکھو پڑھو میرا یہ اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ خوشی میں ہوگا، وہ کہے گا مجھے تو یقین تھا کہ یہ حساب کتاب مجھے مل کر رہنا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ بہت ہی ایسی زندگی میں رہے گا کہ جو بہت من پسند ہوگی، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، قطوفہا دانیہ، جس کے میوے جو ہیں ان کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو رچتا پچتا، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بسبب تم اپنے ان اعمال کے جو تم نے کیے تھے پچھلے دنوں میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص کے جس کو دے دیا گیا اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش میری شامت، مجھے تو یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ وہ موت ہی فیصلہ کن ہوتی، اس کے بعد دوبارہ اٹھنے کا اور بعد بعد الموت کا معاملہ نہ ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار، میرا اختیار، میری سطوت اور میرا جو بھی دنیا کے اندر قدرت تھی اور طاقت تھی سب ہاتھ سے جاتی رہی، کوئی کام نہ آئی۔ خذوہ، حکم ہوگا پکڑو اس کو، فغلوہ، اس کے گلے اس کی گردن میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم کے اندر جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ لمبی ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ شخص ہے جو اللہ العظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج اس کے لیے یہاں کوئی دوست نہیں، کوئی جگری دوست نہیں، کوئی خیر خواہ نہیں، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ ہی کوئی کھانے کو ملے گا سوائے زخموں کے دھون کے، لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے نہیں کھاتے ہیں مگر خطا کار اور گناہ گار۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔